آخر اس کی کیا وجہ ہے، اس پہ تحقیق کریں۔ اچھا اب مسئلہ سمجھیں کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ نے فرمایا دیکھو ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا اور تمہارے کھانے پینے کے لیے من و سلوہ اتارا۔ تو حالانکہ حضور کے زمانے میں جو یہودی ہیں ان پر تو نہیں اتارا نا، لیکن ان کے باپ دادے پر بھی تو اتارا تھا نا، اصل وہ تھے نا مسلم، تو اس لیے مخاطب ان کو کیا گیا۔ لہذا خلقناکم، آدم سے بھی تو آگے اولاد نکلنی تھی، چلنی تھی نا، تو اس لیے وہاں سے جمع کا استعمال کیا گیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، صورناکم صورتیں تشکیل دیں، تجسید فرمائی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ثم صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، لیکن یاد رکھیں یہاں سارے ضمیر جمع ہیں یا مفرد، سب سے مراد آدم ہے، کیوں آگے آ گیا نا ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن یاد رکھو قرآن میں اجمال ہوتا ہے، کہیں تفصیل ہوتی ہے، جیسے اللہ فرمایا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں آدم میں روح پھونک دوں تو اور وہ زندہ ہو جائیں، بشر انسان پیدا ہو جائیں، آپ سجدے میں گر جائیں سجدہ۔ حالانکہ یہ نہیں ہے، آدم کے پیدا ہونے کے بعد بڑی مدتوں کے بعد سجدہ ہوا ہے، پیدا ہونے کے فوراً بعد تو سجدہ نہیں ہوا۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر آدم علیہ السلام اور ملائکہ کا اللہ نے امتحان لیا، پھر امتحان میں آدم علیہ السلام کامیاب ہوئے تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، پھر اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب اسی سے یہ بھی دیکھیں کہ سب نے سجدہ کیا، جیسے یہاں ہے نا فسجدوا، دوسری جگہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا انکار کیا، واستکبر اکڑ گیا۔ اور یہاں سے علماء نے ایک بہت بڑی بات لکھی ہے، اگر تیری سمجھ میں آ جائے، انہوں نے کہا کہ اگر تیرے ابے کو وہ شخصیت جو اپنی عبادت و تقوی سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا ملأ اعلیٰ میں، اگر وہ سجدہ نہ کرے وہ ابلیس بن جائے، آدم کو سجدہ نہ کرے ابلیس بن جائے، لعنت برس جائے، جنت سے نکالا جائے، لیکن تم خدا کو سجدہ نہ کرو، تمہارا کیا ہوگا؟ اس نے تو آدم کو سجدہ نہیں کیا نا۔ اصل میں دیکھا جائے تو بدبخت تو گویا کہ وہ یعنی توحید میں اتنا پکا تھا نا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو کیوں سجدہ کرو، لیکن توحید اس کا نام نہیں، توحید نام ہے اللہ کی الوہیت کا، ربوبیت کا، وحدانیت کا، اور اللہ کے حکم پہ تابع ہونے کا۔ ان الحکم الا للہ، اللہ جو حکم دے اس پہ چل، اسی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اب ایک مسئلہ اور سمجھیں کہ یہ جو سجدہ تھا نا جی، یہ سجدہ تعظیمی تھا، یعنی حضرت آدم کی عظمت و شخصیت کو بلند کرنا تھا، یہ تعظیمی سجدہ تھا، کوئی عبادت کا سجدہ نہیں تھا کہ آدم کو خدا سمجھ کے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، یہ تعظیم کے لیے تھا۔ اسی لیے ہمارے بھائی جو ہیں نا، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، جو قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، جو زندوں کو سجدہ کرتے ہیں، مردوں کو سجدہ کرتے ہیں، مرشد کے پاؤں کے گر جاتے ہیں، پگڑیاں اتار کے پاؤں میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کے پاؤں کو زبان سے چاٹ چاٹ کے اتنا صاف کر دیتے ہیں کہ دھونے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو جب ان سے پوچھا جائے بھائی یہ تو ناجائز ہے، انہوں نے کہا کیسے ناجائز ہے؟ فرشتوں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو اگر انہوں نے تعظیمی سجدہ کیا، ہم بھی تعظیمی کرتے ہیں، ہم عبادت تھوڑی کر رہے ہیں۔
اور پھر یوسف علیہ السلام کو اس کے والدین نے سجدہ نہیں کیا، فخروا له سجدا قال یا ابت ھذا تاویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا۔ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ باپ نے، ماں نے، رشتہ داروں نے، بھائیوں نے یوسف کو سجدہ کیا، لیکن یاد رکھو ایک بات تو یہ ہے، علماء نے بڑی تحقیق سے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا، یہ منع ہی حضور پاک کی شریعت میں ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب جائز تھا تو جھگڑے کی بات ہی نہیں۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ اللہ نے حکم دیا قلنا للملائکۃ اسجدوا، اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، تو اللہ کے حکم، اللہ ہمیں بھی حکم دے کہ قبروں پہ کرو تو ہم بھی کریں گے، وہ تو اللہ کا حکم تھا۔ تم ہمیں حکم دکھا دو، اللہ نے فرمایا ہے کہ حضرت علی ہجویری کی قبر پہ سجدہ کرو۔ اور یوسف علیہ السلام نے بھی کیا کہا، ھذا تاویل رؤیایا من قبل، ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، یعنی یہ بھی اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کے حکم سے کہیں جہاں اللہ حکم دے کرو۔ اچھا اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کسی چمکتی والی چیز کو چاہے وہ سورج ہو چاند ہو سجدہ نہ کرو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، صرف اسی کا سجدہ کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آگے عرض کیا گیا رسول اللہ میں فلاں 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 علاقوں میں گیا، وہاں سارے لوگ جو ہے اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے سرداروں کے آگے جھکتے سجدہ کرتے ہیں، اور آپ تو ہمارے دین و دنیا کے بادشاہ ہیں، ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ حضور نے فرمایا لو امرت احدا، اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا، پھر حکم دیتا کہ بیوی اپنے خاوند کو سجدہ کرے کہ خاوند کے اتنے حقوق ہیں بیوی پر۔ آج کل تو خیر خاوند بیوی کو سجدہ کرتا ہے، آپ نہیں کرتے؟ نہیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں، سارے کرتے، بیوی نہیں کرتی، بیوی نے کبھی کیا ہے؟ تو بہرحال بیوی کرے یا خاوند کرے ناجائز، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جو ہے وہ ناجائز۔ تو ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ یہاں اللہ کا حکم تھا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ حل ہوا کہ ابلیس جو ہے اللہ نے فرمایا اذ قلنا للملائکہ، ہم نے فرشتوں کو فرمایا، تو ابلیس کو تو نہیں فرمایا، ابلیس تو فرشتہ نہیں ہے۔ لیکن آگے وضاحت آ گئی کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، بدبخت تمہیں کس چیز نے روکا کہ میرے حکم کے بعد تم نے سجدہ نہیں کیا؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے باقاعدہ ابلیس کو بھی حکم دیا، یا یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب اعلیٰ کو حکم دیا جائے تو ادنا خود بخود اس کے تابع ہوتا ہے۔ جب فرشتوں کو حکم دیا گیا تو وہ تو فرشتہ بھی نہیں تھا، وہ تو ادنا تھا، وہ اس کے حکم میں آ گیا۔ واللہ اعلم۔